مرزا غلام احمد قادیانی نے یہاں سے ایک باریک سی راہ نکال کر لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، اور میں حیران ہوں کہ لوگ مان کیسے گئے۔ یعنی 14 صدیوں میں اگر کسی کو آنا ہوتا تو غوث پاک میں کیا کمی تھی؟ اگر نبی بننا ہی تھا حضور کے بعد تو صدیق اکبر میں کیا کمی تھی؟ حضرت عمر میں کیا کمی تھی؟ حضرت عثمان میں کیا کمی تھی؟ یعنی لاجیکل واضح بات ہے۔ حضرت علی میں کیا کمی تھی؟ سرکار نے تو کہا کہ جو کمالات نبوت کے وہ سارے علی میں نظر آتے ہیں، جو کمالات نبوت کے وہ تو سارے عمر میں نظر آتے ہیں، اور جو کمالات نبوت کے ہیں وہ سارے صدیق میں نظر آتے ہیں۔ پوری دنیا سن رہی ہے، اگر قادیانی بھی سن رہا ہے تو غور کریں میری بات پر۔ ہم پاکستان کی ریاست میں رہتے ہیں اور ریاست کے قانون کو مانتے ہیں، آپ تو قانون کو نہیں مانتے۔ ہماری ریاست نے تمہیں اقلیت ڈکلیئر کیا ہوا ہے، جیسے ہندو ہے، عیسائی ہے، ہم تو آئین کے ماننے والے لوگ ہیں۔ ہم تو تمہارے دجل کو بتا رہے ہیں۔ تمہارے پر ڈیبیٹ کرنا، جب تم مسلمانوں پر بات کر سکتے ہو، ہر موضوع پر بات کر سکتے، تو تم کون سے افلاطون ہیں جو تم پر بات نہیں ہو سکتے؟ ہم بات کر رہے ہیں تم پر۔ لوگوں کو مس گائیڈ نہ کرو کہ تمہارا دجل، یہ ایسی بات ہوگی کہ چور کو پکڑو تو کہتا چور 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 چور۔ میں نے کہا تم پر بات کرنے کا مطلب یہ اس کا مطلب نہ لو کہ دیکھو مولانا بڑے متشدد ہو گئے ہیں، یہ لوگوں کو قتل و غارت گری کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، ہم نے کبھی ریاست میں اجازت نہیں دی۔ ریاست اسلامیہ میں اقلیتوں کو قتل کرنا حرام ہے۔ ریاست اسلامیہ میں اقلیتوں کو قتل کرنا حرام ہے۔ حضور سید عالم کا یہ فرمان ہے کہ اسلامی ریاست میں جو لوگ ذمہ لے کر غیر مسلم ذمی جو ٹیکس پے کرتے ہیں اور آپ کی ریاست کو قبول کرتے ہیں، آپ کی اسلامی ریاست کے قانون کا پٹا اپنے گلے میں رکھتے ہیں اور آپ کی ریاست کی ایتھارٹی کو چیلنج نہیں کرتے، قبول کر کے آپ کے ملک میں رہتے ہیں، تو وہ ذمی ہے۔ ذمی کو اگر کوئی مسلمان قتل کرے گا، حضرت علامہ صاحب تشریف فرمائے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، ذمی کو اگر کوئی مسلمان قتل کرے گا تو قصاص میں جج کو یہ اجازت ہے کہ وہ حکم جاری کرے کہ اس مسلمان کو قتل کیا جائے، اس کو پھانسی دی جائے۔ ہم اس نظریے کے، ہم ریاست میں کسی اقلیت کو کوئی مارے گا تو اس کے وجہ سے جناب جو ہے کہ وہ مرتد کی بات اور ہے، یہاں سے ایک موضوع الگ نکلے گا۔ مرتد کی بات اور ہے، اقلیت کی بات بولیے اور ہے، یہ فرق۔ قادیانیوں نے یہاں سے کس طرح کی ایک راہ نکالی ہے عقیدے کے طور پر، اور یہ کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، بالکل بات کی جا سکتی ہے نالج کے طور پر۔ بات جو تمہارے عقیدے اگر نہیں ہے تو پھر ہمیں بتاؤ نا، کہ ہم تم پر زبردستی مسلط کر رہے ہیں کہ تم ہو بڑے خوبصورت اور ہم تم کو کالا ڈکلیئر کر رہے ہیں، لیکن ہو تم کالے تو تم کو کالا ہی بولیں گے، اور کیا بولیں گے؟ حضور سید عالم ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے، نبی کو جان گئے آپ، رسول کو جان گئے، اللہ نے نبوت ہی کو ختم کر دیا حضور پر۔ تو جب حضور پر نبوت ہی ختم ہو گئی تو رسالت خود ہی ختم ہو گئی۔ یعنی ایک ادارے میں بھرتی بند ہو گئی، ایک ادارے میں بھرتی بند ہو گئی ہے، تو اس میں اوپر عہدے لوگ، جو عہدے کے اوپر کے لوگ ہیں، ان کی درخواست کیسے قبول کی جائے گی؟ پولیس کے محکمے نے کہہ دیا کہ بھائی ہم بھرتی نہیں کر رہے۔ اب ایک بندہ آ کر درخواست دے کہ میں ایس ایچ او بننا چاہ رہا ہوں، کہا اس میں تو پولیس میں لینے کی اجازت نہیں، تو ایس ایچ او بننے والی کیا بات کر رہے ہیں؟ تو حضور پر نبوت ہی بند ہو گئی ہے تو رسول کہاں سے آئے گا؟ سمجھ رہے ایک بات کہ بھرتی بند ہو گئی، یعنی حضور ختمی مرتبت بھی ہے، یعنی وہ رتبہ ہی حضور پر بند کر دیا گیا، اور ختمی زمانی ہے، جو دور اور جو پیریڈ تھا وہ بھی بند کر دیا گیا، یعنی وہ سٹیٹس بھی آپ پر رک گیا اور وہ دور بھی آپ پر رک گیا۔ اس لیے کہتے ہیں ختمی مرتبت، یہ باریک باریک بات، اور ختمی زمانی۔ تو حضور کے بعد کوئی نبی بھی نہیں آئے گا۔ یہاں مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک پخ نکالی، نئی بدعات۔ اس نے کہا دیکھیں ہاں نبی بھی نہیں آئے گا، رسول بھی نہیں آئے گا۔ کئی دعوے کیے، رسول ہونے کا بھی دعویٰ کیا اس نے، وحی شریعت کا بھی دعویٰ کر دیا، سارے دعوے اس کے الگ جگہ پر۔ لیکن جو زیادہ ان کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں وہ یہی بات کرتے ہیں، کہتے کہ دیکھیں ہم مان رہے ہیں کہ حضور پر نبوت ختم ہو گئی، خاتم النبی، نبوت ختم ہو گئی، رسالت ختم ہو گئی، حضور پر اب نبی تو حضور کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، لیکن امتی نبی آ سکتا ہے۔ ایک نئی ٹرم سے نکال دی، امتی نبی۔ ہم نے کہا یہ کر رہا میں، یعنی امتی نبی، پھر اس کو وہ ایک نیا لفظ ہے ذل نبی، یعنی نبی کے ساتھ رہ کے ایک بندہ نبی کی محبت میں، نبی کی شریعت میں اتنا کامل ہو جائے کہ وہ رسول والا نبی تو نہ بنے کہ جس پر شریعت والی وحی آئے، لیکن ہاں اس پر وحی آئے گی اور وہ
اس مانند کا نبی نہیں ہوگا، لیکن نبی کی صحبت میں رہ کے، نبی کے عشق میں، نبی کی محبت میں، نبی کے قانون کو فالو کرنے میں، اور نبی کی ہر سنت پر عمل کرتے 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 اس معاملے میں پہنچ جائے گا کہ وہ بھی نبی ہو جائے گا۔ ہم نے کہا یہ تو بالکل بکواس ہے، آج تک امت نے اس قسم کی اصطلاح کو ذکر ہی نہیں کیا، ٹھیک ہے، اور نہ قرآن نے ذکر کیا۔ لیکن سنو، تم نے جو جعلی نبی بنانے کی کوشش کی اور یہ کہا کہ اس کی بنیاد تم نے کیا رکھی؟ نہیں، جو نبی کی سنتوں پر بہت عمل کرے گا نا اس کو نبوت مل جاتی ہے، جو نبی کا بڑا عاشق ہوگا نا اس کو نبوت مل جائے گی۔ میں نے کہا دیکھو، تو امت میں سب سے بڑے حضور کے سچے عاشق ابو بکر صدیق ہیں، مسئلہ یہی حل کر دیتا۔ سب سے بڑے عاشق حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں۔ امام حسن سے بڑا کون عاشق رسول ہوگا؟ امام حسین کے ساتھ کہ 72 اپنی بیوی بچے تمام کو وہاں آپ نے شہید کروا دیا، خود بھی شہید ہو گئے، اس سے بڑی عشق کیا ہوگی؟ تم تو بھاگے ہو میدان چھوڑ کر، اور اب بھی بھاگتے ہو، پیچھے صرف پروپیگنڈا کرتے ہو اور پیچھے صرف لوگوں کو ورغلاتے ہو، اور گورے تمہارے سپورٹر ہیں تو ان کو لے کر تم لوگوں کے سر پر آتے ہو، ورنہ سامنے آ کر تم بات نہیں کرتے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں، اگر عشق و محبت اور رسول اللہ کی سنت کی اتباع سے بندہ نبی بن سکتا ہے، تو جیسی حضور کے طریقے کی اتباع کے ہر حضور کے فرمان اور ہر حضور کے عمل کو جنہوں نے فالو کیا، صحابہ سے بڑا کون ہوگا؟ تو وہ امتی نبی ان کو کبھی کہا گیا؟ کہتے ہیں یہ دین کی بڑی تبلیغ کر جائے تو جب نبی کا مشن جو بہت زیادہ پھیلا جائے وہ نبی بن جاتا ہے۔ تو میں نے کہا مرزا نے کیا مرزا مشن پھیلایا؟ ہمیں بتایا جائے اگر یہی آپ کے نزدیک، ہم تو نہیں تسلیم کر رہے، لیکن آپ کے نزدیک نبی امتی، توجہ کرنا، امتی نبی اس طرح، یہ جو امتی نبی والی آپ نے ایک بکواس نکالی ہے، ایک پروپیگنڈا نکالا، بدعت نکالا، ایک نیا آپ نے مارکیٹ میں ایک گویا کہ ٹرن لانچ کیا ہے، امتی نبی۔ ہم نے تو اللہ کے نبی سنے تھے، یہ امتی نبی کیا؟ دیکھو کتنا بڑا ظلم ہے اسلام پر۔ کچھ دن پہلے کراچی کے اندر ایک بندہ بہت زیادہ ان کی سپورٹ کر رہا تھا، تو ان کے مسلک کا ایک بہت بڑا عالم مجھے فیصل آباد میں جا رہا تھا، تو مجھے جہاز میں ملے، ان سے میں نے کہا کہ وہ فلاں بندہ آپ کے مسلک کا ہے؟ کہ لگا میں نے کہا وہ قادیانیوں کی طرفداری کرتا ہے، اس کو نہیں پتہ کہ قادیانی کا عقیدہ کیا ہے؟ کتاب کھول کے میں نے سامنے رکھی، میں نے کہا آپ کی تو پوری زندگی یا حسین کہنے میں گزرتی ہے نا؟ کہ لگا ہاں وہ تو ہمارا ایمان ہے، اور اتفاقاً یہ ہوا کہ دونوں کی سیٹ ہماری ساتھ میں تھی، اور وہ بیٹھے، میرے کو موقع ملا بولنے کا، فیصل آباد کی فلائٹ تھی کراچی سے۔ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی نے امام حسین کے بارے میں کیا کہا؟ کہنے کا کیا کہا؟ میں نے کہا وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ میں جس کو لوگ حسین کہتے ہیں نا، ایسے 100 حسین میں اپنی جیب میں رکھتا ہوں۔ میں نے کتاب کھول ابھی بھی میں نے کہا یہ ہے، میں نے کہا سیدہ زہرا کے بارے میں کیا کہا تو میری روح کانپتی، حضرت ابو بکر عمر کے بارے میں کیا کہا تو روح کانپتی۔ ظلم دیکھیں، ایک تو جھوٹ فلم بنائی، اس میں گھسنے کی کوشش کی، جب ہم نے کہا کہ ہماری آئیڈینٹی، ہماری شناخت اور ہماری چیزیں چوری کی جا رہی ہے، نہیں یہ انتہا پسند دہشت گرد ہیں، انتہا پسند دہشت گرد ہیں، تو اتنے لبرلز جو لوگوں کو اعتدال کی بات بتاتے ہیں ان کو یہ اردو سمجھ میں نہیں آتی۔ میں نے کہا تمہاری بیوی پر اگر کوئی دعویٰ کرے کہ یہ میری بیوی ہے، ایک فرض کر لیں، چلیے ادھر آ جائے، تمہاری عورت پر کوئی بندہ دعویٰ کرے کہ یہ میری عورت ہے، اور آپ دلیلیں لا کر بتاؤ کہ نہیں میری عورت نہیں ہے، اور آپ ذرا شور مچاؤ، آپ کی حیا بھائی، غیرت کسی کی بیوی کے اوپر یہ کہے کہ جناب وہ میری بیوی ہے، معذرت کے ساتھ سمجھانے کے لیے کیونکہ مسئلہ حساس ہے اس لیے مثال دے رہا ہوں میں، اور بندہ چیخے کہ یہ کیا بکواس کر رہے ہو، 4 لوگ بولے بڑے شدید ہیں یار، ان کو ذرا تھانے میں رپورٹ لکھوایا جائے، ان کے خلاف 4 شیڈول بنایا جائے اور ان کو روکا جائے، یہ بڑے سخت ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی میری بیوی پر یہ دعویٰ کر رہا ہے، یہ میرے پاس نکاح نامہ موجود ہے، یہ میرے ساتھ ہے، اس سے میرے 5 بچے پیدا ہوئے ہیں، یہ میرے ساتھ ہے، 20 سال سے ساتھ میں، 50 سال سے ساتھ میں، اور یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں وہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، اور چند پرکٹیاں ان کی کھڑی ہو جائیں اسلام آباد کے سامنے اور پلے کارڈ لے کر، یہ بڑے ظالم لوگ ہیں۔ میں نے کہا یہ اسلام کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، ماتم کا سما ہے، آپسی اختلافات کی وجہ سے یہ ہوتا، ماتم کا سما۔ ملک ہمارا، دین ہمارا، ہم کسی پر مسلط نہیں کر رہے، لیکن ایک گھر میں گھس کر جو ہماری اصل عزت و شناخت ہے اس پر وہ قبضہ کر رہا ہے۔ قانون ہمارا ساتھ دے رہا ہے، آئین ہمارا ساتھ دے رہی ہے، قرآن ہمارا ساتھ دے رہا ہے، حدیث ہمارا ساتھ دے رہی ہے، لیکن اس کے باوجود دیوار پر لگایا جا رہا ہے، تو کیا کیا جائے؟ اور پھر کیا، نہیں یہ تو اقلیتوں پر ظلم کر رہے ہیں،
ہم نے کہا وہ جو ہماری عزتوں پر ہاتھ ڈال رہا ہے، جو ہمارا حق تھا، جو ہماری آئیڈینٹی تھی، جو ہماری شناخت تھی، اس پر آپ ہمارا چیخنا دیکھ رہے ہیں، لیکن جس چیز پر ہم چیخ رہے ہیں وہ مسئلہ ہی اتنا ہے کہ اس میں ہم آہستہ بات نہیں کر سکتے. لیکن ہمارا چیخ و پکار کرنا، پھر ادھر سے نہیں یہ تو قتل کرنا چاہتے ہیں، مارنا چاہتے ہیں. او بھائی ہم بات کیا کر رہے ہیں، تم موضوع کہاں لے کے جا رہے ہو؟ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارا حق ہے اس کو کیوں چھینا جا رہا ہے. نہیں اتنا ہنگامہ ہوا. میں نے کہا جب حق نہیں ملے گا تو شور تو کریں گے لوگ. توجہ ہے. ہم کسی غیر قانونی چیز کی حمایت نہیں کرتے، ریاست کی وجہ سے ڈرتے نہیں، کیونکہ ہم قادیانی نہیں، ہمیں رہنا بھی یہیں ہے، مرنا بھی یہیں ہے. ہم ان کی طرح نہیں جو بھاگ کے یورپ چلے جائیں گے. نہ ہمارا تو ملک ہے یہ، ہمیں تو رہنا بھی یہیں ہے، مرنا بھی یہیں ہے. اور ہم کوئی جبر نہیں کر رہے کہ ہم کسی کو ملک سے نکالیں گے، نہیں نکالیں گے. جو آئین کا پاسدار ہے، جو ریاست پاکستان کے قانون کا پاسدار ہے، پاکستان میں رہے گا. تو ہم یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. تو اب اس سے زیادہ کھل کے کیا تسلی سے بات کی جائے؟ حلوہ کھلا کے بات کی جائے تو پکا کر وہ بھی میٹھا کھلا دیتے ہیں. نہیں آپ شدت کرتے ہیں. تو میں نے کہا نرمی کا طریقہ آپ بتائیے. بات تو یہی کرنی ہے ہم نے، نرمی کا طریقہ. ایک ہمیں بتا دیجئے کہ کیا انداز ہے بات کرنے کا، ہم اپنا مقدمہ کیسے پیش کریں. کیا جو سپریم کورٹ میں جج بیٹھے ہیں ان کو نہیں پتا کہ ختم نبوت کا مسئلہ کیا ہے اور قادیانی کون ہے؟ کیا دنیا کو نہیں پتا ان کی حیثیت؟ اس لیے تو ریاست نے ان کو ڈکلیئر کیا اقلیت. سمجھ گئی بات؟ تو اب اس قانون کو ذکر کرنے کے بعد میں آگے چل رہا ہوں. یہ بار بار جب تک ہم زندہ اس موضوع پر بات کریں گے، یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، یہ ہماری شناخت ہے. ورنہ یہ مسجدوں کا فائدہ کیا، یہ مصلی کا فائدہ کیا، یہ داڑھیوں کا کیا فائدہ؟ ہمارے نبی پاک کی پگڑی پر ایک بندہ ہاتھ بڑھا رہا ہو، اگر یہ ریاست پاکستان نہ ہوتی، کوئی اور ریاست ہوتی، تو یہاں ایک اور ہنگامہ ہوتا. دراصل یہ مسلمان لحاظ کرنے والے کہ ہم، جس طرح میں بار بار تقریروں میں کہتا ہوں کہ کتا گھر میں گھس آئے تو گھر تو ہمارا نا، ہتھوڑوں سے ہم دیوار تو نہیں توڑیں گے، اس کتے کو بھگائیں گے. یہ مسلمانوں کے ساتھ اس ملک میں ہو رہا ہے کہ ریاست میں سے لوگ آگے، وہ چاہتے ہیں کہ اس کو بنیاد بنا کر ریاست کو توڑ دیا جائے اور رو کے ایجنڈے پہ وہ کامیاب ہو جائیں. تو ہمارے لیے دوہری دشمنی اور دوہری پریشانی ہے. ایک تو ملک ہمارا ہے اور سازشیں اس طرح کی جا رہی ہے. تو ہم لوگوں سے بھی کہیں گے کہ تحمل سے، برداشت سے، اخلاقی اور علمی احتجاج مکمل کریں اور اپنے بچے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو جن کے اندر سمجھ ہے ان کو اس سے اویئر کریں اور یہ بتائیں. اور وہ دن دور نہیں کہ انشاءاللہ العزیز ہر مسلمان جب اس کی تحریک چلائے گا علمی اویئر کرنے کی، سمجھانے کی، انشاءاللہ یہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوگی جو یاجوج کے سامنے حضرت ذوالقرنین نے باندھی تھی، جس کو وہ چاٹ رہے ہیں. دیکھو قادیانی چاٹ رہے ہیں اس کو کمزور کر رہے ہیں تاکہ دیوار گرے اور ہم آ جائیں. لیکن میری، آپ چاہے بچوں کالج میں ہوں، یونیورسٹی میں ہوں، آپ کا تعلق کسی سے بھی ہو، مجھے اس سے غرض نہیں. آپ ختم نبوت کے ماننے والے مسلمانوں کا تعارف ختم نبوت ہے. اس کے لیے اپنے بچوں کو اویئر کرو. ہم کسی پر تھوپ نہیں رہے کہ تم ختم نبوت کو مانو، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ مسلمانوں کی شناخت ہے، اس کی بگاڑنے کی اجازت کسی کو نہیں دے گی. ہم کسی کو جبری مسلمان نہیں کر رہے ہیں. لیکن اگر کوئی مسلمان نہ ہو اور مسجد میں مسلمان بن کر آئے اور خلاف باتیں کرے تو قانون اس کو روکیں گے تو صحیح نا، کہ بھائی ہماری شناخت کو آپ کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ میرا کریڈٹ کارڈ آپ کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ میرا ڈیبٹ کارڈ آپ کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ اس پر نام تو میرا لکھا ہوا، میری آئیڈینٹی. ٹھیک ہے نا. مسجد کے اوپر مندر کا بورڈ نہیں لگ سکتا، مندر پر مسجد کا بورڈ نہیں لگ سکتا. اگر مندر کے اوپر مسجد کا بورڈ لگے تو ہندو چیخیں گے بھائی ہماری شناخت پر بات آ رہی. میں نے کہا یہی تو میں کر رہا ہوں. جب مندر کے اوپر مسجد کا بورڈ سے آپ کی شناخت متاثر ہوتی ہے تو مسلمانوں کی شناخت ختم نبوت ہے، اس کے خلاف بندے کو مسلمان قرار دینا، تو یہ ہماری آئیڈینٹی، ہم اسی پر چیخ رہے ہیں. اور قوموں میں بغاوت اور عروج اپنی شناخت ہی پر ہوتا ہے، کیونکہ اصل بندے کی زندگی حریت اور اس کی شناخت. امتی نبی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو بہت زیادہ سنت کی خدمت کرے نا تو وہ نبی ہو جاتا ہے، بہت زیادہ دین پھیلا ہے نا وہ نبی ہو جاتا ہے. میں نے کہا مرزا نے کون سی سنت پر عمل کیا؟ ہجرت کی اس نے، حضور نے ہجرت کی ہے. حج کیا اس نے، زندگی میں کبھی کعبہ نہیں جا سکا. حج تو دور کی بات ہے، ایک عمرہ نہیں کر سکا. سب سے بڑی نبی کی سنت ہے ہجرت کرنا، اس نے آج تک ہجرت نہیں کی، چندے ہی اینٹتا رہا یہاں پر صرف. میں نے کہا ابوبکر صدیق نے حضور کی ہر سنت پر عمل کیا، حضرت عمر نے ہر سنت پر عمل کیا، عثمان و علی نے ہر سنت پر، بلکہ حضور نے یہاں تک فرمایا کہ خلفاء راشدین المہدیین اور ان کی خلافت کو منہاج علی النبوہ، نبوت کے راستے میں سٹریٹ اگر حضور کی قدم کو بالکل جو فالو کر رہے ہیں وہ خلفاء راشدین ہیں. اس سے بڑی اتباع کیا ہوگی؟ جو اتباع کے اس رنگ میں
کہ ایک بال برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہو رہے، پھر بھی وہ امتی نبی نہ ہوئے. تم کہتے جو اتباع کرتا رہے گا وہ نبی بن جائے گا. تو میں نے کہا سب سے بڑی اتباع اور اصل اتباع خلفاء راشدین کی ہے. جو ایک بال جس کو کہتے ہیں نا بال کتنا باریک، اس سے بھی ادھر نہیں ہو، بالکل حضور کی خطوط کو برابر لے کر چلے. اور سرکار نے اس لیے فرمایا کہ میرے خلفاء کی اتباع کو بن نواجز، نواجز ان داڑوں کو کہتے ہیں. آپ یہاں سے اگر کسی چیز کو پکڑیں گے نا یہ ٹوٹ جائے گا، لیکن یہاں سے کسی کو پکڑیں گے نا تو وہ چیز آپ کے گرفت سے نہیں نکلے گی. نواجز ان داڑوں کو کہتے ہیں. حضور نے فرمایا میرے خلفاء کی اتباع کو بن نواجز داڑوں سے پکڑ کے رکھو. فرمایا میرے بعد یہ خلفاء راشدین ہیں. تو جن کی اتباع کو رسول نے اتنا قریب کیا، تو امت میں اگر کوئی امتی نبی ہوتا تو یہی ہوتے، اور کون ہوتا؟ مرزا یہیں پر بھی تو نہیں رکا نا کہ لگے نہیں میں اچھا اتنی بڑی بات ہے نبی بننے کے لیے اتنا بڑا چکر کاٹنا پڑے گا، تو کہ لگے نہیں میں پھر نبی نہیں ہوں، میں مہدی ہوں، امام مہدی ہوں. آپ بھی تو کہہ رہے ہیں نا امام مہدی آئیں گے. ہم نے کہا آئیں گے، کہا بس آپ کہہ رہے آئیں گے اور میں آ گیا. تو میں نے کہا حضور نے جو آنے کی بات کی ہے تو حضور نے شرائط بھی بتائی. حضور نے فرمایا مہدی کا منہ ایسا نہیں ہوگا، مہدی کا منہ دیکھ کر کہیں گے بندے کہ بندہ رسول اللہ کو دیکھ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. 40 سال کی عمر میں ان کا ظہور خانہ کعبہ کے اندر ہوگا تو کعبے کے قریب تک نہیں گیا. یہ سب حدیثوں کے اندر موجود ہے، کیونکہ مرزائی یہ ساری حدیثوں کے ماننے کے مدعی ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ امام مہدی حضور نے فرمایا میری فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے. ظلم دیکھو مسلمانوں، پوری دنیا کے مسلمان اس وقت دیکھ رہے ہیں. ظلم دیکھو. جس مہدی کو آنے کی بات، یعنی اگر وزیر اعظم کے لیے ہلکا جملہ کہیں، چیف جسٹس کے لیے ہلکا جملہ کہیں تو اس پر نوٹس جاری ہو جاتا ہے. لیکن آپ دیکھیے شریعت کی کسی بھی بات کو کسی بھی حقیر ذلیل قسم کے آدمی پر لا کر فٹ کیا جا رہا ہے. لیکن اس پر بولے تو مولوی بولے، وزیر اعظم نہ بولے، چیف جسٹس نہ بولے، کوئی نہ بولے. توجہ ہے آپ کی؟ چیف جسٹس کا کارٹون بن جائیں تو وہ چڑ پڑیں. لیکن مہدی جیسی شان جن کے پیچھے حضرت عیسیٰ نماز پڑھیں گے، جو حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے، جن کی سرکار نے بشارت عطا فرمائی. ایک ایسا شخص جو آنکھ سے کانا تھا، پیشاب اس کے کپڑوں میں بہتا تھا، انگریزوں کا پٹھو تھا، اس پر نبوت کا دعویٰ. بندہ کہتے اس میں کون سا حرج ہے شاہ صاحب؟ میں نے کہا علاقے کا سب سے بڑا سٹوری شرابی چرسی ایک شخص ہو اور بدکار آدمی ہو، اور تیرا باپ مصلی پر صرف نمازیں پڑھتا ہو، ہم کہیں گے کہ یار اس کا چہرہ بھی تیرے باپ کی طرح ہے، تو تیرا خون جوش مارے گا؟ نہیں مارے گا. تو اپنا ڈی این اے ٹیسٹ کرا، اور اگر مارے گا تو ہم تجھ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جب ایک گرے ہوئے حقیر آدمی کو تیرے باپ کے برابر کہہ دیا جائے تو تیرا خون جوش میں آ جاتا ہے. تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ نبی پاک کی طرح، حضرت عیسیٰ کی طرح، امام مہدی کی طرح اس حقیر قسم کے آدمی کو کہا گیا، اس پہ کوئی شوکاز نوٹس نہیں ہوتا؟ توجہ آپ کی. اور غامدی صاحب خدا تمہیں ضرور پکڑے. ختم نبوت پر پوری بات کی ہے، اور عجیب و غریب بات کی اس بندے نے. اس بات کو مانا ہے، کہتے نہیں ہم کسی کو کافر نہیں کہتے. غامدی صاحب کہتے ہیں ہم کسی کو کافر نہیں کہتے، یعنی یہ ایک فیشن ہے. یعنی کفر کا حکم جاری کرنا یہ دہشت گردی ہے. ہم نے کہا ہم کسی کو کافر نہیں بناتے، جو کافر ہو جائے اس پر حکم جاری کرنا تو بات ہے نا. اب آپ دیکھیں نا چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ اگر کسی کو کہیں اس کو پھانسی دو قاتل، لوگ کہیں گے یار یہ تو بڑے انتہا پسند ہے، لوگوں کو پھانسی دے رہے ہیں. اور نے کہا بھائی جرم اس نے کیا تھا، ہم نے حکم واضح کیا ہے. ہم نے حکم واضح. کوئی کہے گا کہ چیف جسٹس صاحب غلط مسئلہ بیان کر رہے ہیں، انہوں نے کہا جیسے دلائل تھے واضح، تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں. اسلام کی بات ہوگی تو ہم اسلام کی بات کریں گے، اسلام کے خلاف بات ہوگی تو ہم لٹکانے والے تو نہیں، لٹکائیں گی تو ریاست قانون ان کے ہاتھ میں، لیکن ہم کم سے کم قرآن و سنت کے تحت اس کا حکم بیان کریں گے. کہ آج تو غامدی صاحب کا پورا ایک کلپ موجود ہے ہمارے پاس، ریکارڈ میں بھی ہے. ان سے مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں پوچھا کہ تو نے کہا دیکھو پہلے بھائی ختم نبوت یہ ہے کہ حضور آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کیونکہ قرآن کی آیت ہے، خود دلائل پڑھ رہے ہیں وخاتم النبیین. حضور کو کہا گیا ہاں ہم کسی کو کافر نہیں کہتے. مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. تو میں نے کہا یہ کیا تقریر کا فائدہ ہوا آپ کا؟ آپ جب خود کہہ رہے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، پھر آپ خود کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی ان آیتوں سے ثابت ہوتا حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو پتہ چلا اس نے حضور قرآن کی آیت کے خلاف کیا نا. اب خلاف کیا، اس پر ہاں یا نہ، اچھا یا برا کوئی حکم نہیں آتا، تو یہ میڈیا پر بیٹھ کر بات کیوں کر رہا ہے بھائی؟ جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ختم نبوت کا ذکر قرآن کے اندر ہے اور مرزا غلام احمد قادیانی ختم نبوت کے خلاف نبوت کا دعویٰ کیا، تو یہ جو آیات سے حضور کا آخری نبی ہونا ثابت ہو رہا ہے،
اس کے خلاف اس نے عقیدہ رکھا تو یہ ٹھیک رکھا یا غلط رکھا؟ نہیں، ان سے پوچھیے ٹھیک رکھا، اس کا کوئی بیان نہیں کیا. کافر نہ کہو، چلو بقول اگر تم اتنے بھاگ رہے ہو تمہارے منہ سے تو ٹھیک تھا یا غلط تھا، اتنا بھی نہیں بولا. چڑھائی علماء پہ کر دی، یہ کافر کہتے رہتے لوگوں، کافر کہتے رہتے لوگوں. تو میں نے کہا آپ بھی تو مان گئے کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہے، اور آپ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور آخری نبی ہیں، پھر آپ ان کو قادیانی کو بولنے کے بجائے سنی اور مسلمان علماء کے پیچھے آپ چل پڑے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ یہ بات مان گئے، میری اردو سمجھ رہے ہیں آپ، جب آپ خود غامدی صاحب یہ مانتے کہ خاتم النبیین آخری نبی ہونے کا ذکر قرآن کی آیات میں ہے اور مرزا نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو مرزا نے اس آیت کے مقابلے میں دعویٰ کر کے اس آیت کا انکاری ہوا کہ نہیں ہوا یہ بتاؤ. اور جو ان آیات کا انکار کر جائے وہ مسلمان رہ سکتا ہے یہ بھی واضح کرو، اور مسلمان نہیں رہ سکتا یہ بھی واضح کرو. اگر آپ واضح نہیں کر سکتے تو آپ کس دین کی خدمت کر رہے ہیں؟ ایسی دو رنگی ہمیں نہیں آتی. پھر اس قرآن پڑھنے کا فائدہ کیا ہوا کہ جو اس کا انکاری ہو اس کے بارے میں کوئی نظریہ نہ ہو، اور جو اس کا مصدق ہو اس کے بارے میں کوئی نظریہ نہ ہو. یعنی آپ قرآن کے ماننے والے ہیں، میں آپ کے بارے میں کچھ نہیں کہتا. ایک بندہ قرآن کا انکار کر رہا، میں آپ کے بارے میں کچھ نہیں کر رہا. تو پھر آپ خود کیا ہو؟ پھر خود کیوں قرآن پڑھ رہے ہو؟ پھر آپ کا خود کا نظریہ کیا ہے؟ کیونکہ پھر اگر آپ کا نظریہ یہ کہ یہ کتاب ٹھیک ہے اور اس میں جو آیت ہے وہ ٹھیک ہے، تو ایک بندہ اگر اس کا انکار کر رہا ہے، اگر وہ بھی ٹھیک ہے تو پھر تو بھی ٹھیک، وہ بھی ٹھیک، تو پھر تمہارا نظریہ کیا ہوا اور تم پھر کیسے مبلغ ہو گئے؟ تو یہ موضوع مارنے کا ہے نہ لڑنے کا ہے، یہ بہت اویئر کا ہے. یہ بیٹی کی عزت سے زیادہ حرمت والا ہے. باپ کے دل، اب میں اس کو یہیں پر لا کر ہوں، باپ کے دل میں بیٹی کی حرمت کیسی ہے؟ دودھ بھی اپنی صفائی میں بالکل پیچھے رہ جائے. بھائی کے لیے اپنی بہن کی قدر کیسی ہے؟ ہاں، ماں کے لیے بچے کی قدر کیسی ہے؟ میں نے کہا یہ بھی پھیکی ہے جتنی حساسیت حضور کی عزت کے لیے ہونی چاہیے. اس میں مولوی غیر مولوی نہیں. آپ کی داڑھی ہے؟ نہیں ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں نماز پڑھتے؟ آپ مسجد میں آئے کہ نہیں آئے؟ آپ نے جبہ پہنا کہ نہیں پہنا؟ آپ نے پینٹ شرٹ پہنا؟ آپ نے کیا پہنا؟ اس سے مجھے سروکار نہیں. مسلمان ہو تو اس پہ جم جاؤ. چاہیے یہ تھا کہ تم داڑھی رکھتے، چاہیے یہ تھا کہ تم نماز پڑھتے، چاہیے تھا کہ تم آتے، لیکن یہ موضوع ان سب سے اوپر ہے. اب یہ ڈیوائیڈ کر، نہیں یہ جو جبے والے ہوتے ہیں نا یہ بات کرتے، داڑھی والے بات کرتے. میں نے کہا داڑیاں پیچھے رہ گئی، یہ تو سب سے پہلا موضوع ہے. خدا نہ کرے کسی کی داڑھی بھی نہ ہو، میں شرعی حکم بتا رہا ہوں اور یہاں پر اس مسئلے کی حساسیت کو بتا رہا ہوں، جس کی داڑھی بھی نہ ہو، خدا نہ کرے اس نے نمازی بھی اگر چھوڑی ہو لیکن اس موضوع پر وفا کر گیا، خدا اس کو بخش دے گا. لیکن تقاضا یہ ہے کہ شریعت کے احکام کو پورا کیا جائے. توجہ ہے. تو اس میں مولوی اور غیر مولوی نہیں، اس عقیدے میں ساری امت مولوی ہے. اگر ختم نبوت کا یہ مقام بیان کرنا ملائیت اور مولوی ہے تو پھر اس میں پینٹ شرٹ پہننے والا بھی مولوی ہے، بغیر داڑھی والا بھی مولوی ہے، جو نماز نہیں پڑھ رہا وہ بھی مولوی ہے، اس لیے کہ حضور کا کلمہ پڑھ رہا ہے اور حضور کی اس عزت کو مان رہا ہے. تو جو حضور کی اس عزت کی بات جو کرے وہ مولوی ہے، تو پھر سب مولوی ہے.